بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس کریم رب کی جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، اور تمام تعریفیں اس کریم رب کی جو تمام جہانوں کو سجانے والا ہے اور بنانے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر، جن کو رب تعالی نے خاتم النبیین کے لقب کے ساتھ نوازا ہے، اور کروڑوں درود و سلام آپ کی آل پاک پر اور آپ کے سارے اصحاب پر، جن کو رب تعالی نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے لقب کے ساتھ نوازا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی آف اسلام کے بھائیوں اور بہنوں، ہم امید کرتے ہیں آپ حضرات خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ اللہ پاک آپ کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جس موضوع پہ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا خواب۔ انشاءاللہ قرآن پاک کا ایک سچا واقعہ ہے، سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، فرعون ایک دن اپنے محل کے اندر سو رہا تھا۔ اس نے خواب دیکھا۔ خواب کے اندر اس نے دیکھا کہ اس کا تخت اوندا ہو کر گر گیا۔ جب وہ اٹھا تو اس نے فوراً خواب کی تعبیر بتانے والے بہت سے لوگوں کو بلا کر انہیں خواب بتائی۔ خواب کی تعبیر پوچھی تو ان سب نے بتایا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیرے تخت کو الٹا کر رکھ دے گا۔ تو اس کے بعد فرعون نے اعلان کر دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے، کوئی بچہ بھی زندہ نہ چھوڑا جائے۔ تو جب فرعون نے یہ اعلان کیا تو تاریخ کے اندر آتا ہے کم و بیش 60 سے 80,000 کے درمیان بچے فرعون نے قتل کروا دیے۔ تو اسی اثناء کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم ہوتا ہے کہ تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ۔ پلانے کے بعد جب کوئی خطرہ محسوس ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق کے اندر بند کر کے دریائے نیل میں پھینک دیا جائے۔ اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت بھی ہم کریں گے اور واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت جلد آپ کی گود میں بھی لائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں تقریباً 3 ماہ تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ایک آپ کی ماں کو اور آپ کی بہن کو صرف علم تھا، اس کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے۔ جب 3 ماہ گزرے، آپ کی ماں کو خطرہ محسوس ہوا۔ آپ کی ماں نے ایک خوبصورت صندوق تیار کروانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق کے اندر بند کیا اور دریائے نیل میں ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل میں جب آئے تو دریائے نیل سے ایک نہر نکل کر فرعون کے دربار میں آتی تھی۔ وہ صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے وہ فرعون کی دربار کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ صندوق فرعون کے دربار میں پہنچتا ہے تو فرعون اور آپ کی بی بی آسیہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے نوکروں سے وہ صندوق نکلوانے کے بعد جب کھولا تو دیکھا ایک بہت ہی خوبصورت بچہ تھا۔ اس بچے کی محبت فرعون اور فرعون کی بیوی کے دل کے اندر پیوست ہو گئی، کیونکہ بچہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ لیکن اس کے بعد فرعون کے درباریوں نے فرعون کو ورغلایا کہ یہ بچہ ہو سکتا ہے وہی بچہ ہو جو تیرے تخت کو الٹا کر کے رکھ دے گا۔ تو فرعون نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن آپ کی جو بیوی تھی، بی بی آسیہ، وہ بہت ہی نیک خاتون تھی۔ انہوں نے فرعون سے فرمایا، اے فرعون، تیری اور میری اولاد بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی بچہ بچی نہیں ہے، یہ بہت ہی پیارا بچہ ہے جو تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، پتہ نہیں کوئی علم نہیں ہے یہ کہاں سے آیا ہے۔ تیرے خلاف تو جو بچہ کھڑا ہوگا وہ ادھر ہی بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوگا، ادھر تو سارے بچے مروا رہا ہے، یہ بچہ کوئی نہیں پتا کہ کہاں سے آیا ہے، اسے نہ قتل کر کیونکہ یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو فرعون نے فوراً اپنی بیوی کی بات مان لی۔
اس کے بعد دودھ پلانے کا جو مرحلہ آیا تو فرعون نے بہت سی دائیوں کو بلایا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اور آپ کی بہن آپ کی تلاش میں نکل پڑی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے فرعون کے دربار میں پہنچ گئی۔ آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ چکے ہیں، اور فرعون آپ کے لیے دائیاں تلاش کر رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون سے کہا کہ میں تمہیں ایسی دائی نہ لا دوں جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا۔ تو فرعون نے فوراً کہا آپ وہ دائی لے آئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن فوراً اپنی ماں کے پاس جاتی ہیں، لے کے آ جاتی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ کی وجہ سے بہت زیادہ رو رہے تھے۔ جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں آتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چپ ہو جاتے ہیں اور آرام سے دودھ پی لیتے ہیں۔ فرعون کہتا ہے میں نے بہت سی دائیوں کو بلایا، اس بچے نے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا، آپ کا دودھ اس نے کیوں پی لیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا اے فرعون، میں ایک پاک باز عورت ہوں، میں پاک صاف رہتی ہوں، کیونکہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ہر دائی کا دودھ نہیں پیتے، صرف پاک دائیوں کا دودھ پیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ بچہ بھی ایک ایسا ہی بچہ ہو جو پاک باز عورتوں کا بچہ ہو اور پاک باز عورتوں کا ہی دودھ پیتا ہو، اس لیے اس نے میرا دودھ پی لیا۔ فرعون سن کر چپ ہو گیا اور آپ کو بچہ دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بچے کو لے کر گھر آ جاتی ہیں۔ تو جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے رہے، ہر روز ایک اشپی فرعون آپ کو دیتا رہا۔ دودھ چھوڑنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر فرعون کے محل میں آ جاتے ہیں اور فرعون کے محل کے اندر ہی پرورش پاتے ہیں۔ تو پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، پتہ چلا کہ رب تعالی جس طرح چاہتا ہے اسی طرح کرتا ہے، کہ موسیٰ تقریباً 60 سے 80 ہزار بچے مروا دیتا ہے، لیکن جس نے فرعون کا تخت الٹایا وہ موسیٰ فرعون کے گھر میں پرورش پا گئے، بڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اسلامی معلوماتی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔